جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تو بہت پہلے خلق کر دیا تھا کہ جب تک دنیا کی اور کوئی مخلوق اللہ نے خلق کی ہی بھی نہیں. آپ یہ سوال کہہ رہے ہیں کہ کیا قرآن میں ہے؟ جی ہاں، یہ مجھے آپ قرآن سے بتائیے گا. دوسری بات ہے مجھے پھر 1,24,000 انبیاء آئے جو کہ مخصوص علاقوں کے تھے، مخصوص ممالک کے تھے. اتنا انتظار روح کائنات کو کروایا اس ایک نور کے لیے جو تو سب سے پہلے گئے تھے، لیکن اس کو سب سے آخر میں کیوں؟ دیکھیں یاد رکھیے گا سورہ آل عمران آپ بھی گئی ہے جی لیکن ناظرین کو بھی سوال کیا نا، جب میں نے سوال کیا تو میں چاہتا ہوں جواب میں قرآن کی روشنی سے دوں. بالکل بسم اللہ. سورہ آل عمران آیت نمبر ہے، ورڈز نمبر ہے 81. آیت نمبر کیا ہے؟ 81 آیت نمبر 81. قرآن کے مطابق 2 جلسے ہوئے ہیں. ایک ہوا ہے جلسہ توحید جس میں اللہ نے انبیاء کو بھی بلایا، اولیاء کو بھی بلایا، تمام کائنات کو بلایا، مشرکین کو بلایا، کافروں کو بلایا، سب کو بلایا اور اس میں سب کی روحیں موجود تھیں. فرمایا میں کون ہوں؟ الست بربکم. ہم نے کہا قالوا بلا، تو ہمارا پروردگار ہے. ایک جلسہ ہوا اس آیت نمبر 81 کے اندر جسے ہم کہتے ہیں جلسہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یہاں ہے وَاذْكُرْ يَا محمد. اچھا میں ایک مثال دوں گا میں آپ سے کہوں آپ کو بھٹو کا زمانہ یاد ہے؟ آپ کہیں گے میں تھی نہیں. میں ان سے کہوں کہ آپ کو قائد اعظم کا زمانہ یاد ہے؟ یہ تھے ہی نہیں. بات سچ ہے. میں ان سے کہوں کہ آپ کو 58-57 کی جنگ آزادی یاد ہے؟ نہیں تھے نا. تو اگر میں آپ سے کہوں کہ جی آپ کو مشرف صاحب کا زمانہ یاد ہے تو آپ تھی. کچھ یاد ہے؟ تھوڑا بہت ہے، تھوڑا بہت یاد ہے. اچھا اس کا مطلب اللہ فرمائے وَإِذْ، اس کا مطلب ہوتا ہے وَاذْكُرْ يَا محمد وہ زمانہ یاد کرو. سبحان اللہ. محمد وہ زمانہ یاد کرو جیسا قرآن میں کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا محمد تم نے نہیں دیکھا؟ کیا کہنے. تو یہ وہ ہستی ہے جو زمانے کی محتاج نہیں، زمانہ ان کا محتاج ہے. سب سے پہلی بات تو یہ نقطہ رہے گا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، محمد وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تمام انبیاء کو بلایا تھا جس میں 1,23,000، یعنی کہ ابھی گواہی بھی لے رہے اللہ کہ گواہ بنا کے کہہ رہے بات. صرف انبیاء موجود ہیں. اب کمال سنیے جو آپ کا جملہ ہے، سارے آدم بھی موجود ہیں، شیش بھی موجود ہیں، صالح بھی موجود ہیں، ابراہیم بھی موجود ہیں، اسحاق بھی موجود ہیں، اسماعیل بھی موجود ہیں، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، تمام موجود ہیں. میں تمہیں نبوت دوں گا، میں تمہیں کتاب دوں گا، میں تمہیں حکمت دوں گا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. ہاں ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا جو اس کی نبوت کا، جو اس کی رسالت کا اقرار کرے گا. تمہیں نبوت مل جائے گی، آدم تمہیں صفیت مل جائے گی، نوح تمہیں نجیت مل جائے گی، موسیٰ تمہیں کلام مل جائے گا، داؤد تمہیں لحن مل جائے گا، یوسف تمہیں حسن مل جائے گا. شرط یہ ثُمَّ جَاءَكُمْ وہ آئے گا. یہاں امام قسطلانی کہتے ہیں جب اللہ نے یہ بات کی ایک ایسا نور آیا جس نے تمام نوروں کو گھیر لیا. جس نے ایک نور نے تمام انبیاء نے پوچھا یا ربنا من غیثنا من ھذا نور، پروردگار یہ کس کا نور ہے؟ فرمایا ھذا نور محمد، یہی مصطفیٰ کا نور ہے. سبحان اللہ. تو پہلے بزم محفل میں جو یعنی کہ محفل کا جو صدر ہوتا ہے، دیکھیں صدر محفل سب سے آخر میں آتا ہے. آدم کو کہا جاؤ تم سجاؤ، شیش کو کہا جاؤ تم سجاؤ، موسیٰ کو کہا، عیسیٰ کو کہا. جب محفل سج گئی تو محفل کا سردار محمد رسول اللہ گئے. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. یہاں ایک نقطہ اور بھی ہے کہ جب اس زمانے میں نبی علیہ السلام اپنی میلاد کے وقت آئے، جب بھی کوئی زمین کے اوپر کرے، زمین کے اندر کرے، آسمانوں میں کرے، جب میلاد مصطفیٰ کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑے گا، مدینے کے تاجدار کی نظر کرم ہو جائے گی. اس محفل میں جو حضور پر درود پڑھا جا رہا ہے، یا ہمارے ناظرین جو گھر میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، وہ جتنی مرتبہ پڑھیں گے سنیں گے، تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں نام جاتا رہے گا، سرکار کا سلام آتا رہے گا. آج تو بڑا دن ہے، عیدوں کی عید ہے، تمام عالمین کی عید ہے. آج تو میکائیل، جبرائیل تمام خوش ہیں. جو خوشی کا اظہار کرتا ہے وہ اما بنعمت ربک فحدث، قرآن میں کہتا ہے اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو. تو سب سے بڑی نعمت تو محمد رسول اللہ ہیں کہ جن کی وسیلے سے آج میرے چہرے نہیں بگڑتے. پہلے موسیٰ کی امت کرتی ہے چہرے بگڑ جاتے ہیں، صالح کی امت کرتی ہے برباد ہو جاتی ہے، یونس کی امت کرتی ہے برباد ہو جاتی ہے. آج تمام چیزیں موجود ہیں، تمام گناہ موجود ہیں، آسمان سے پتھر نہیں برستے. ابو جہل آیا تھا، محمد کہو نا
तमाम अंबिया में जब हाथ उठाता था उनका नबी तो तबाह कौमें बर्बाद होती थी, आज तुम भी दुआ करो कि हम बर्बाद हो जाएं। जिब्राइल आ गए, व अंता फ़ीहिम रसूलुल्लाह। अब अल्लाह बर्बाद कैसे करेगा, अब बंदों को नहीं देखता बल्कि चेहरे यार को देखता है, चेहरे मुस्तफ़ा के सदक़े में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बिगड़ी बना देता है। खाक हम में कमाल रखा है, हमारे ऐबों पे डाल कर पर्दा हमें अच्छों में डाल रखा है। क्या क्या खूबसूरत बात की। और बाकी क्योंकि हम उनकी उम्मत ना होते तो जितनी हम अपने मुआशरे में बुराइयां देख रहे हैं तो कब का हम पे अजाब आ चुका होता है, लेकिन अल्लाह पाक अपनी उस पाक हस्ती, क्योंकि उन्हीं के लिए तो सब कुछ खर्च किया ना। एक बार फिर से आप तमाम तर देखने वालों को जश्न ईद मिलादुल नबी बहुत बहुत मुबारक हो। हम जहाँ पर भी जा रहे हैं, जिस गली का रुख कर रहे हैं, बरक़ी कुमकुमों से लोगों ने अपने घरों को सजाया हुआ है। और लोग क्यों ना सजाएं अपने घरों को, क्योंकि ये आमद ऐसी है कि इस आमद ने इस पूरी दुनिया को नूर की लपेट में ले लिया। और क्यों नूर ना हो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रहमतुल आलमीन की आमद के हवाले से कि वो लोग चाहे वो इस दीन पे अक़ीदा रखें या ना रखें, लेकिन उनको भी रहमतुल आलमीन के सदक़े में परवरदिगार रिज़्क़ दे रहा है। पूरी कायनात को रहमतुल आलमीन के सदक़े में मेरा रब पाल रहा है। अल्लामा सैयद ज़ामिन अब्बास ज़ैदी साहब ने भी हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया। अल्लामा साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लामा साहब वालेकुम सलाम। बहुत बड़ा दिन है, हमें आज के दिन की अगर तैयारी के हवाले से बात की जाए तो ज़ाहरी तौर पे भी और बातनी तौर पे भी ख़ुद को तैयार कैसे करना है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज विलादत ख़त्म मरतबत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पुरमसरत मौके पर उनके फ़र्जंद वक्त के इमाम ज़माना अजल्लहु तआला फ़रजह की बारगाह में हदिया तबरीक पेश करता हूँ। वह अव्वल मोहम्मद थे ये, और ये इनका फ़र्जंद आखिर मोहम्मद है। ये दिन जिसको हम विलादत रसूल खुदा के तौर पर बनाते हैं, कायनात में क्या पूरे आलम में इससे बड़ा अजीम कोई दिन है नहीं। बेशक बेशक कि जिसके लिए परवरदिगार आलम ने इस कायनात को खल्क़ किया था, इरादा इलाही का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। अंतल मुराद व अंतल मुरीद, ये वो हस्ती है कि जो मुराद भी है और मुरूद भी है, ठीक है। और ये वाहिद हस्ती हैं कि जिनके लिए परवरदिगार आलम ख़ुद कहा था कि ऐ मेरे हबीब, मैं चाहता हूँ कुन तो कंज़न मख्फियन, मैं एक छुपा हुआ ख़ज़ाना हूँ, मैं चाहता हूँ कि तेरे ज़रिए के से मैं पहचाना जाऊँ। परवरदिगार आलम ने कहा कि मैं पहचाना जाऊँगा तेरे ज़रिए से, और कायनात की हर चीज़ को खल्क़ किया है मैंने तो सिर्फ़ तेरे लिए खल्क़ किया है। क्या कहने, सुभान लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर तुझे खल्क़ न करता तो मैं कायनात को खल्क़ न करता। यानी वजह तख्लीक़ कायनात जो है वो ज़ात रसूल है। बेशक बेशक कायनात की हर शय अल्लाह ने खल्क़ की रसूल के लिए, और कहा कि ए रसूल तुझे खल्क़ किया मैंने अपने लिए, ठीक है। और कायनात की हर चीज़ पर तर इख्तियार है, ठीक है। अल्लाह की जो बेहतरीन सिफ़ात में जो सिफ़ात है वो क्या है कि जितने भी उसकी सिफ़ात हैं उनमें सबसे बड़ी सिफ़ात है इल्म। खुदा आलिम है, और खुदा से बड़ा आलिम कोई है ही नहीं। बेशक मंबा इल्म खुदा की ज़ात। बेशक तो हमें देखना ही चाहिए कि जितने भी अंबिया हैं, जितने आइमा हैं, जितने भी औलिया हैं, इनसे हमें लेना क्या चाहिए, ख़ास चीज़ क्या है इनके पास कि जो हमें इनसे सीखनी चाहिए। हर चीज़ की बारी आती है बाद में, जो असल चीज़ लेने वाली है इनसे क्या चीज़ है। तो परवरदिगार आलम ने कहा कि मैं मरकज़ इल्म था, ऐ मेरे हबीब अपने इल्म का मरकज़ मैंने तेरे क़ल्ब को करार दे दिया है, ठीक है। और इससे पहले जितने भी अंबिया आए, हज़रत आदम से लेकर जनाब ईसा तक, हर नबी के लिए अल्लाह ताला ने इल्म का इज़हार किया, इल्म अता किया, मगर किसी को फ़कत तुयूर की ज़बान का इल्म दिया, ठीक है। किसी को फ़कत लोहे को नरम करने का इल्म दिया, ठीक है। हर एक का इल्म महदूद है, ठीक है। मगर सबके इल्म को अगर इकट्ठा कर लिया जाए, सबको थोड़ा थोड़ा इल्म दिया गया, मगर इनके लिए कहा कि अल्लामा का मालूम तक, हाँ, जो तू नहीं जानता था मैंने हर वो इल्म जो मेरे पास था मेरे हबीब कुल का कुल इल्म तो दे दिया। सबके पास है जुज़,
رسول خدا کی ذات وہ ہے کہ جن کا کل علم ہے، اور جس رسول خدا کا زمانہ آیا تو یہ زمانہ وہ تھا کہ جہاں عرب ناز کرتے تھے، غرور تھا اپنے ادب کے اوپر، ٹھیک ہے نا. تو جہاں پہ جب رسول کا زمانہ آیا تو وہاں پہ اس اہل عرب اپنے آپ کو عرب ہونے پہ ناز کرتے تھے، اپنے ہم سے زیادہ ادب کسی کے پاس نہیں ہے. تو اللہ نے ایک ایسی کتاب بھیجی قرآن کریم، ٹھیک ہے، کہ جس میں قیامت تک اور ایسا اللہ تعالیٰ نے اس میں اعلان کر دیا کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. بے شک بے شک. اور اہتمام کیا کہ ذات گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھیے کہ اللہ کو اتنا یقین ہے ذات کے اوپر کہ جو امانت خدا کی تھی سب سے آخر میں اگر اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی تو رسول خدا کو دی، بے شک، کہ میرے حبیب تیری ذمہ داری ہے اس کو محفوظ کرنا. اور رسول خدا نے اس کی حفاظت کا انتظام کیسے کیا کہ اپنی رحلت سے وفات سے فقط 2 ماہ پہلے مسلسل ایک حدیث کو بیان کرتے رہے، مسلسل ایک حدیث کو تواتر کے ساتھ، انی تارکون فیکم ثقلین، انی تارکون فیکم ثقلین. دیکھیے امانت کا بنا دینا، پیغام کا پہنچا دینا آسان ہوتا ہے، کمال یہ ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری. تو یہ خدا کے حبیب کی رحمت العالمین ہے، ان کی رحمت کی اس سے بڑی علامت کیا ہوگی اپنے امتیوں کے لیے. بے شک. کہا کہ ایک بات تم مان لو اور ایک گارنٹی میں دے رہا ہوں. اپنی امت سے کہا کہ میں جا رہا ہوں مگر جاتے ہوئے 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اطرت اہل بیت. تمہارا کام فقط اتنا سا ہے کہ میرے جانے کے بعد ان دونوں کے ساتھ تمسک کو اختیار کر لینا. اگر تم نے تمسک کو اختیار کر، یہ وعدہ تم کر لو، اس کے بدلے ایک وعدہ میں کر رہا ہوں کہ قیامت تک تمہیں گمراہ نہیں ہونے دوں گا میں. کتنی بڑی گارنٹی، کتنی ذمہ داری کہ فقط ان 2 کا دامن تھام لینا. بے شک. قیامت تک گمراہ میں نہیں تمہیں ہونے دوں گا. تو کمال کیا ہے کہ آج کے دن کی مناسبت سے ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ سیرت نبوی کو فقط محفل سجا کر ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے نا. آج اگر ہم میلاد رسول میں بیٹھے ہوئے ہیں تو دیکھیں دنیا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی محفل میں جاتے ہیں، کسی برتھ ڈے میں جاتے ہیں، جشن ولادت میں جاتے ہیں، تو تقاضا دنیا کیا ہوتا ہے کہ جاتے ہوئے کچھ تحفہ لے کر جاتے ہیں. بالکل. تو دیکھنا ہے کہ آج ہم جب عید میلاد النبی منا رہے ہیں تو ہم اس موقع پر رسول کو تحفہ کیا دے رہے ہیں. اچھا تحفہ جو ہے جب دیا جاتا ہے تو دیکھیے پاکستان میں ہمارے رواج ہے، پنجاب میں چلے جائیے، کہیں بھی چلے جائیے تو شادی بیاہ کے موقع پہ لکھا جاتا ہے کہ یہ آئے تھے تو انہوں نے بھی یہ دیا تھا، اتنے دیے تھے. ہمارا بھی اس سب پر نوٹ ہو رہا ہے، لکھا جاتا ہے. تو ہوتا ہے وہ لکھتے کیوں ڈائری کے اندر، کیونکہ وہ فلاں ہماری تقریب میں آئے تھے تو اتنے روپے دے کے گئے تھے، ہم جب جائیں گے تو ڈبل دے کے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو جب ہم آج جشن میلاد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں تحفہ کیا پیش کر رہے ہیں. بے شک بے شک. یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.